سب سے پہلے تو سیکٹری STNIT ڈاکٹر عنبر صاحب، KP IT بورڈ کی پوری ٹیم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے DG بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک ویلی آپ کے ساتھ ایک اور فرم جس نے ٹریننگ میں حصہ لیا، تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یقین کریں کہ مجھے اس وقت اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ٹریننگ کی ہے، اور یہ 3 پروگرام جو ہیں اسپیشلی ہم نے آج فیمیل MPAs کو بھی اسی وجہ سے زیادہ انوائٹ کیا ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی فیمیل کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے۔ اور 3000 کا نمبر گو کہ اتنا زیادہ بھی ہے، لیکن جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، اسپیشلی ہمارے صوبے میں جہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے پورے پاکستان میں کہ KP میں فیمیل جو ہیں وہ صرف گھروں میں بند رہتی ہیں، یا انہیں پڑھنے کے موقع نہیں دیا جاتا، یا انہیں باہر نکلنے نہیں دیا جاتا۔ تو دونوں ایسپیکٹ سے کہ ایک اچھے ماحول میں آپ کہیں بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں، اپنے اچھی انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، آپ کی کوئی ڈسلوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں دبئی جانے کی، UK جانے کی نہ ویزے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں پہ پاکستان میں، اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول کے اندر کمفرٹ زون کے رہتے ہوئے آپ جاب کر سکتی ہیں یا آپ بزنس اپنا کر سکتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرا ہے انٹرپرینیورشپ کا جو پروگرام ہے ڈیجیٹل ٹریننگ کا، وہ ایک ایسی چیز ہے امپورٹنس اس کی کہ جن لوگوں نے اس کی ٹریننگ لی ہے ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ایک عادت ہے نوکریاں مانگنے کی کہ جی کہیں پہ ایڈجسٹ کر دیں، کہیں نوکری دے دیں، لیکن میرے خیال میں ہر ایک آدمی کو یہ ایک اس کی ول ہونی چاہیے، ایک کوشش ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ میں نوکری مانگوں، میں کیوں نہ اپنا ایسا کوئی کام شروع کروں جہاں پہ میں مزید 2 4 10 20 100 1000 لاکھ لوگوں کو میں امپلائی کر سکوں۔ یہ اگر آپ میں اگر ایک ٹیلنٹ ہو، یا اگر آپ یہ رسک لے سکتے ہیں، یا آپ یہ محنت کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ مجھے بھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ نارملی تو لوگ اسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی بس صبح اٹھے، ناشتہ کیا، کسی کام پہ گئے، گھڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ جی 2 بج گئے ہیں، یا 1 بج گیا ہے، یا 3 بج گیا ہے، کبھی کہتے ہیں چائے لے آؤ، کبھی کہتے ہیں چائے کے ساتھ پکوڑے بھی لے آؤ، کبھی کہتے ہیں سموسے بھی لے آؤ، اور ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، بس وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنا نام، اپنی فیملی کا، اپنے علاقے کا کبھی بھی نہیں، وہ دنیا میں ان کی مثال نہیں دی جا سکتی، تاریخ ان کو کبھی یاد نہیں رکھے گی۔ وہ بس آئے، پیدا ہوئے، کھائے پیے اور مر گئے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ یہی لائف سائیکل جانوروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ کم از کم بطور ہیومنز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ اپنے یہ باڈی میں بھی آپ دیکھیں جو مسلز نہیں یوز ہو رہے ہوتے وہ ویک ہو جاتے ہیں یا وہ اسٹف ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ ان مسلز کو یوز کریں وہ مزید اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں۔ تو جتنا آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے جب میں نے یہ PTI جوائن کی، بہت پرانی بات ہے،
تو کوئی اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے تو کوئی احتجاج تھا، تو میں نے جو مجھ سے پہلے پرانے پی ٹی آئی کے تھے کچھ، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ احتجاج کا پلان ہم کر رہے تھے، میں نے کہا جی آپ لوگوں نے کتنے بندوں نے احتجاج کیا تھا پہلے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ 40 تھے پورے مردان میں، پورے مردان ڈسٹرکٹ میں۔ بائی دا وے ابھی مردان کی تقریباً 22-23 لاکھ آبادی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت کم نہیں ہے، تو کہتے جی نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، پہلے تو اتنے بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ 40 بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں نے جب پتہ کیا تو ایکچوئل 23 بندے تھے، کیونکہ بدقسمتی سے یہ ہمارے پالیٹیشنز میں، عام معاشرے میں بھی، لیکن پالیٹیشنز میں یہ جھوٹ بولنے کا فیشن تھوڑا سا زیادہ ہے، عام معاشرے میں بھی ہر جگہ ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا نہیں یہ 40-42 نہیں، میں نے کہا اس دفعہ ہم نے 1000 بندے پورے کرنے ہیں، اور 1000 ہم نے کم از کم جو ہم نے احتجاج کرنا ہے 1000 بندے اس میں ہم پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کیسے پورے ہوں گے؟ بس اس کے لیے بیٹھ کے پلاننگ کی، کوشش کی، اور الحمدللہ 1000 سے زیادہ ہو گئے۔ اسی طرح جب یہ ٹریننگز کی بات آئی تو مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ پہلے بجٹ میں ہم نے تقریباً 3 ارب روپے رکھے ٹریننگز کے لیے۔ پھر جب مجھے مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد یہ احساس ہوا، یہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو بہت چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن اس کی امپورٹنس مزید ان کو احساس دلانا چاہیے تاکہ پرائرٹی لسٹ میں وہ اوپر آ جائے۔ اس وقت آئی ٹی سیکٹر میں جو بوم ہے وہ دنیا کے اور کسی کاروبار میں نہیں ہے۔ اس وقت جو آئی ٹی سیکٹر میں جابز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ دنیا کے کسی سیکٹر میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو فگرز میں نے دیکھی کہ ایک آرٹیکل میں نے دیکھا کہ 24% آف گریجویٹس بے روزگار ہیں، 14 سال 15 سال 16 سال پڑھائی کی، محنت کی، اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی لگایا، پھر بھی بے روزگار۔ یہ ایک شارٹیسٹ وے ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے جو ہم پیچھے رہ گئے، یہ ہم اس میں اس گیپ کو کور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اپرچونٹی گریب کر لی، پراپر ہم لوگ ٹریننگ دیں، آپ لوگ اس ٹریننگ کو اویل کریں اور اس گیپ کو فل کریں جو اس وقت آئی ٹی انڈسٹری میں لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، چاہے وہ ایز انٹرپرینورز ہوں، چاہے ایز امپلائیز ہوں۔ کرنا کیا ہے ہم نے؟ دیکھیں ایک بندے نے 12 سال یا 14 سال یا 16 سال اس نے پڑھا ہوا ہے، لیکن جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم 3 یا 6 مہینے سے وہ ہم پوری کر سکتے ہیں، چاہے انڈر گریجویٹس ہوں، گریجویٹس ہوں، آئی ٹی ہوں، نان آئی ٹی ہوں، کیونکہ انڈسٹری کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ان کو صرف وہ کتابی نالج نہیں چاہیے ہوتا، جو دنیا کی حقیقتیں ہیں نا، فیکٹس آف لائف یا ریالٹیز آف لائف، وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں کاروبار کرنے یا نوکری کرنے، اس کے لیے آپ کو 16 سال یا 14 سال ایک طرف، لیکن 6 مہینے کی ٹریننگ دوسری طرف۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان 6 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کی ٹریننگ آپ لوگوں کو دے کے انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ 16 سال سے میرے خیال میں ہو سکتا ہے کوئی زیادہ ہی فائدہ ہو۔ آپ ٹریننگ لینے والے بنے، حکومت کی طرف سے کوئی انشاءاللہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ حکومت جتنے بھی پیسے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم پرووائڈ کریں گے، کیونکہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ جی یہ ایک گیپ ہے اور اس کو ہم نے فل کرنا ہے۔ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کلک ہوتا ہے یا آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جی کمی کہاں پہ ہے۔ پرابلم ہے تو ظاہری بات ہے، کوئی مسئلہ ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ تو جیسے آئیڈینٹیفائی ہوا
3 अरब का पहले बजट में रखा, फिर 5 अरब की मजीद हमने अप्रूवल्स की, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, कि जब मैंने उन्हें कहा कि जी ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मजीद पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा जी कम से कम 5 अरब रुपए चाहिए मजीद। तो उन्होंने कहा तो ज़्यादा नहीं है? मैंने कहा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा 5-10 अरब रुपए की तो हम हर साल नालियां बना देते हैं, गलियां बना देते हैं, 10-20 अरब के रोड बना देते हैं, लेकिन असल जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मिसाल के तौर पे ये हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का आईटी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो शुरू होने जा रहा है। 1 लाख लोग इंशाल्लाह ताला हम ट्रेन करेंगे। 8 अरब रुपए उस पर खर्चा नहीं, मैं खर्चा नहीं कहता उसको, मैं उसको इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं, क्योंकि इसकी जब हमने कैलकुलेशंस की, इसमें 3 लेवल की ट्रेनिंग्स हैं। एक बेसिक है, फिर एक मीडियम कैटेगरी की है, और फिर एडवांस डिजिटल स्किल्स हैं, और सारी टॉप की ट्रेनिंग, मतलब वो मामूली सिर्फ वो टोटल पूरा करने वाली नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी है, जितनी भी आजकल रिक्वायरमेंट है, या आज नहीं, जो आने वाले कल की भी रिक्वायरमेंट है, अगले 2 साल 4 साल 5 साल की जो रिक्वायरमेंट है, कि हम पहले से उसके लिए तैयार हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 1 लाख लोग अगर ट्रेन हो गए, मैंने जब प्राइम मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा इस तरह 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है, वो कहते हैं हो जाएंगे। मैंने कहा जी कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो 45,000 रुपीज, ये तीनों कैटेगरीज का हमने मिला के एक एवरेज निकाला। इसमें ऐसे लोग हैं जो कि लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी कमाएंगे, हो सकता है कुछ इससे कम भी कमाएं। हमने एवरेज सिर्फ 45,000 रुपए उनकी सैलरी कह लें या इनकम कह लें, ये 1 लाख लोगों की लगाई है, और उससे वो 45,000 रुपए से मंथली से 21 अरब रुपए साल के बनते हैं। ये इनकम होगी इंशाअल्लाह ताला ये 1 लाख लोगों की। तो ये अगर आप इसको कारोबार भी समझ लें कि जी 8 अरब रुपए लगा के 21 अरब रुपए 1 साल के अंदर आपके लोग कमा सकते हैं, इससे ज्यादा और फायदे की चीज क्या हो सकती है? तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम लोग कोशिश करेंगे। इसी तरह मैंने जब ये आईटी बोर्ड को बताया कि जी काम, तो मैंने कहा कि जी मेरी बस कोशिश होती है कि जो भी काम बंदा करे सही करे और बहुत करे। ये मामूली काम नहीं, 19-20 का नहीं, 19-20 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बहुत ज्यादा, हमें 19-20 से नहीं, हमें 50 पे, 80 पे, 100 पे पहुंचना है। तो उसके लिए ये थोड़ी बहुत ट्वीकिंग से काम नहीं होगा। इनको जब मैंने बताया, उन्होंने कहा कि जी ये तो ज्यादा हैं, और मैंने कहा जी ज्यादा हैं तो क्या हो गया, पैसे लाना मेरा काम है, उससे आप बेफिक्र रहें, काम आप लोगों ने करना है। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आईटी बोर्ड का कि माशाल्लाह से इन्होंने काफ़ी काम शुरू किया हुआ है। और एमडी ने तो मुझे, डॉक्टर अली ने उस दिन कहा कि जी मुझे तो मसला है। मैंने कहा क्या मसला है? कहते हैं जी नींद में भी कभी कभी काम याद आ जाते हैं कि जी ये हुआ है ये नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि कम से कम आदमी को एहसास हो, वो सुबह आके जाने वाला वो वाला काम ना हो। मेरे एक दोस्त है, वो बिल्कुल मतलब उसको कोई परवाह ही नहीं होती क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसको अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि यार तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम दुनिया में पिकनिक के लिए आए हो और बस पिकनिक मना के बस चले जाओगे। तो हम लोग दुनिया में पिकनिक के लिए नहीं आए, और फिर स्पेशली गवर्नमेंट में तो पिकनिक के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। तो हमने इंशाल्लाह काम करना है, अपनी एफर्ट करनी है। और जो हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं, एक ये डिजिटल यूथ एम्प्लॉयमेंट का, फिर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का, सॉरी फीमेल जो ट्रेनीज हैं 3000 उनका, और इसी तरह तीसरा प्रोग्राम है। कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगले 1.5 साल में ट्रेन करके इंशाअल्लाह ताला उस यूथ को, देखिए ये यूथ तो हर एक से मैं सुनता हूं कि 60% है, 70% है,
لیکن اب یہ ایسٹ بھی بن سکتا ہے اور یہ لائبلٹی بھی بن سکتی ہے. ابھی اگر یہ 60% لوگ خدا نہ خواستہ انٹرینڈ رہ گئے, یہ بے روزگار رہ گئے, تو یہ کتنی بڑی لائبلٹی بن جائے گی. اور یہ آنے والا صرف ہمارے پاس 2-4 سال 5 سال ہے. اگر اس میں ہم لوگوں نے ان کے لیے کچھ نہ کیا تو یہ پھر جب 40 سال سے اوپر ہو جائیں گے, 45 سال سے اوپر ہو جائیں گے, تو پھر ان کی عادتیں بدلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. 30 سال سے لے کے 45 سال تک یہ ایک ایوریج ہے جس میں آپ وہ میکسیمم گروتھ کر سکتے ہیں یا کچھ عادتیں اپنی بدل سکتے ہیں, پھر نہیں ہوتا. تو آخر میں آپ سب کو انشاءاللہ تعالی میری طرف سے آنے والی زندگی کے لیے بہت بہت مبارک اور نیک خواہشات. انشاءاللہ آپ لوگ گرو کریں اپنے صوبے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اور مزید بھی میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو انکریج کریں اس طرف. آئی ٹی میں جو ہیں ان کو بھی ٹریننگز کے لیے, اور جو نہیں ہے, میں 2-3 چیزیں اور بھی تھی لیکن وہ میں خیر یہاں پہ انفراسٹرکچر کے کچھ پروجیکٹس ہیں. پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس مہینے آئیں, اور ہم نے اپنے صوبے میں 4 اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنانے ہیں. ہری پور میں ہے, پشاور میں ہے, مردان میں ہے, اور ایک سوات میں ہے, ایک کوہاٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آئیں. ان ٹیکنالوجی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں جو انٹرنیشنل لیول کی انسینٹیوز ہوتی ہیں کمپنیز کو, وہ ان کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی. تو اگر ایک سائڈ پہ آپ ان کو ٹرینڈ ورک فورس یا ہیومن ریسورس دے دیں اور دوسری طرف ان کو فزیکل اسپیس دے دیں اور انسینٹیوز دے دیں, تو میرے خیال میں یہ ایک پراپر کمبینیشن ہو جائے گا. ڈیجیٹل گورننس کی عائشہ بانو ایم پی اے صاحبہ نے بات کی. ڈیجیٹل گورننس پہ ہم بہت سیریسلی لگے ہوئے ہیں. گو کہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ہو, کیونکہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے, اس میں پھر ٹرانسپیرنسی آتی ہے, پھر اس میں حساب کتاب آتا ہے, کیونکہ کمپیوٹر تو جھوٹ نہیں بولتا, نہ کمپیوٹر کسی کی سفارش مانتا ہے. وہ تو اس کو جو بھی, چاہے منسٹر ہو, ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, ایم پی اے نہ بھی ہو, ایم این اے نہ بھی ہو, تو وہ جو سوال پوچھتا ہے وہی اس کا جواب دے گا. تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ 6 منتھس میں ڈیجیٹل گورننس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں, اور الٹیمیٹلی کچھ ڈپارٹمنٹ اور پھر 100% ڈپارٹمنٹ پیپر لیس کی طرف ہم چلے جائیں, کیونکہ پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, ہونا تو ہے, سال بعد ہو, 5 سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, ہونا ہے الٹیمیٹلی. تو ڈیجیٹل گورننس کا ہے, پھر سٹیزن فیسیلیٹیشن کا ہے. سٹیزن فیسیلیٹیشن میں انشاءاللہ تعالی جس طرح نادرا کے آفیسز ہیں, صوبائی حکومت کی ایک ہی جگہ پہ آؤٹ لیٹ ہوگا ان کا, اور جگہ جگہ کھوکے اور دکان نہیں ہوں گے, یہ فلانا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فلانا ڈپارٹمنٹ ہے. ایک ہی سپر سٹور ہوگا, وہاں پہ سٹیزن آئے گا اور جو اس کو فیسلٹی چاہیے وہ وہیں پہ اس کو انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہو جائے گی. تو اسی پہ لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اور آپ سب کا, ایم پی ایس صاحبان کا بہت شکریہ, میڈیا کا. انشاءاللہ تعالی ہمارے اور بھی نیکسٹ بہت ایکسائٹنگ ایونٹس آنے والے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, پاپولرائزیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کیونکہ سائنس بہت بورنگ ہے ہمارے کتابوں میں. میں اس دن ایک ڈاکومنٹری پڑھ رہا تھا 1960 میں, جب یو ایس کا جو اسپیس کا پروگرام تھا وہ ان کا فیل ہوا, تو پھر انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اور سائنس کو اکٹھا کر کے پروگرام بنایا کہ جتنے لوگ یوتھ سائنس میں بہتر ہوگی, ٹیکنالوجی میں بہتر ہوگی, اسی طرح آپ کی ڈیفنس, آپ کی فارن پالیسی, آپ کی اکانومی ساری اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرے گی. تو فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالی, مدد ہماری ہوگی اور کام آپ لوگوں نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.